کیا تم وہی لوگ ہو جن کے ڈر سے شہر خالی ہو گیا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا، ہم مسلمان ہیں۔ محافظ نے کہا، مدینہ کے مسلمان؟ بوڑھے نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میں یہاں کا عیسائی ہوں۔ وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ سب چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ بھاگ گئے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، سالار بھاگ جائے، فوج بھاگ جائے تو لوگ کیوں نہیں بھاگیں گے؟ کیا خالد بن ولید تمہارا سالار ہے؟ یہاں سب اسے جن اور دیو کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، جس نے کسر کی اتنی طاقتور فوج کو بھگا دیا ہے وہ انسان نہیں ہوگا۔ خالد نے اسے نہ بتایا کہ وہ جن اور دیو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ بوڑھے کے منہ میں دودھ ڈالا جائے۔ فوج کہاں گئی ہے؟ بوڑھے سے پوچھا گیا۔ آگے شہر رہا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، قصدیبہ وہاں کا حاکم ہے۔ شاید اس نے حکم دیا تھا کہ سب لوگ گھر آ جاؤ۔ ہمارے اس شہر کے جوان آدمی مدینہ والوں کے خلاف لڑنے گئے تھے۔ بہت سارے مارے گئے ہیں۔ وہ جو بچ کر آگے تھے وہ ہرا چلے گئے تھے۔ پیچھے بوڑھے، عورتیں اور بچے رہ گئے تھے۔ یہاں کے سب لوگ خالد بن ولید سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے بھاگ کر آنے والے جوانوں نے لوگوں کو اور زیادہ ڈرا دیا۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان خون کا دریا بہا دیتے ہیں اور وہ ادھر آ رہے ہیں۔ سب بھاگ گئے ہیں۔ میں نہیں بھاگ سکا۔ میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا۔ وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امینیشیا شہر اس حالت میں خالی تھا کہ لوگوں کے گھروں میں سامان اور قیمتی اشیاء ایسے پڑی تھیں جیسے ان مکانوں کے مکین ابھی ابھی کچھ دیر کے لیے باہر نکل گئے ہوں۔ لوگ اتنی اجلت میں بھاگے تھے کہ رقمیں اور سونا وغیرہ بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ خالد کے حکم سے تمام فوج کو شہر میں بلا لیا گیا اور انہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے کی چھٹی دے دی گئی۔ یہ امیروں کا شہر تھا۔ گھروں میں قیمتی اشیاء اور کپڑوں کی افراط تھی۔ مسلمان بعض چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، یہ چیزیں وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ جب سامان ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تو خالد نے دیکھا، آگ لگا دو اس سامان کو۔ خالد نے حکم دیا، یہ عیش و عشرت کا وہ سامان ہے جس نے اس قوم کو بزدل بنا دیا ہے۔ ان لوگوں کا انجام دیکھ لو، ان کے محل اور مکان دیکھ لو۔ خدا کی قسم، خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں آگے جانا ہے۔ جلا دو اسے اور سونا، ہیرے جواہرات اور رقمیں الگ جمع کر دو۔ تبری نے خاص طور پر لکھا ہے کہ خالد نے اس خیال سے قیمتی ظروف، ریشمی کپڑے اور امیر گھروں کا سامان جلا دینے کا حکم دیا تھا کہ مجاہدین جہاد سے منہ موڑ جائیں گے۔ تبری کے علاوہ دوسرے مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ جو مال غنیمت اس شہر سے ملا اتنا کہیں سے بھی نہیں ملا تھا۔ خالد نے دستور کے مطابق اس کے 4 حصے فوج میں دیے اور 5واں حصہ مدینہ میں خلیفہ المسلمین ابو بکر کو بھیج دیا۔ محمد حسین ہیکل نے مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو مدینہ کو بھیجا گیا، اس کا میر کارواں بنی اجل کا ایک شخص جندل تھا۔ فارسیوں کے خلاف پہلی تینوں جنگوں کے جنگی قیدیوں کو اسی قافلے کے ساتھ مدینہ کو بھیجا گیا۔ خلیفہ المسلمین ابو بکر نے ان قیدیوں میں سے ایک خوبصورت لونڈی جندل کو بطور انعام دی۔ تبری نے لکھا ہے کہ خلیفہ المسلمین نے مدینہ کے مسلمانوں کو مسجد میں بلایا اور انہیں خالد کی فتوحات کی تفصیلات سنائیں۔ انہوں نے کہا، اے قریش، تمہارا شیر ایک اور شیر پر جھپٹ پڑا اور اسے مار گرایا ہے۔ اب عورتیں خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ ولید کے بیٹے مسن بن حارثہ نے خالد سے کہا، آگے فارس کی شہنشاہی کا ایک اور بڑا شہر ہرا ہے، اسے تو فارس کا ہیرا سمجھ، لیکن اسے لینا آسان نہیں ہوگا۔ ہاں حارثہ کے بیٹے، خالد نے کہا، امینیشیا کی تمام فوج اور تمام عیسائی جوان ہریا پہنچ گئے ہیں۔ وہ سب ہمارے مقابلے میں آئیں گے۔ انہیں مقابلے میں آنا ہے، مدعی کی کیا خبر ہے؟ آج ہی میرا ایک جاسوس واپس آیا ہے۔ مسن نے کہا، وہ بتاتا ہے کہ مدعے میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، کسر کے محل میں ماتم ہو رہا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں سے اب فوج کا کوئی دستہ نہیں آئے گا۔ کیا یہ لوگ اب بھی نہیں سمجھے کہ تخت و تاج اور خزانے طاقت نہیں ہوتے کہ دشمن سے بچا لے؟ خالد نے کہا،
کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ان لوگوں کو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیں کہ طاقت اور ثروت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں؟ ہاں ابن ولید مسن نے کہا، یہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس خطرے کو کچلنا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ خالد نے کہا، کفر کا سر کچلنا ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ ابتدائی دور بڑا ہی نازک تھا۔ اس دور میں اسلام کی عسکری روایات کی بنیاد رکھنی تھی۔ امت رسول علیہ سکیم کے لیے جذبے کی شدت اور اہمیت کا تعین کرنا تھا۔ اس روایت کی بنیاد اس اصول پر رکھنی تھی کہ نفری اور طاقت کی کمی شکست کا باعث نہیں بن سکتی۔ جذبہ اور اسلام کی محبت اس کمی کو پورا کر ہے۔ خالد کو احساس تھا کہ وہ اس خیال سے پیچھے ہٹ آئے کہ لشکر مسلسل لڑ لڑ کر تھک گیا ہے اور نفری بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ اپنے مستقر یعنی مدینہ سے بھی دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو آنے والی نسلوں کے لیے یہی روایت بن جائے گی کہ جہاں رکاوٹ اور دشواری پیش آ گئی سالار اپنی فوج کو واپس لے آئیں گے۔ خالد ایسی روایت قائم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ خالد کو خلیفہ المسلمین کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس وقت کی خلافت کی پالیسی میں کفار کے ساتھ دوستی یا مذاکرات کا ذرا بھی دخل نہیں تھا۔ دشمن کو دشمن ہی سمجھا جاتا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ دشمن کتنی دال ہے اور کتنا طاقتور ہے۔ اصول یہ تھا کہ دشمن کے سر پر سوار ہو اور اس کے لیے دہشت بن جاؤ۔ فارس کی شہنشاہی کوئی معمولی طاقت نہیں تھی۔ خالد نے اتنی بڑی طاقت کے پیٹ میں جا کر بھی پیچھے ہٹنے کی نہ سوچی۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ لشکر کو کچھ آرام دیتے اور اس کی تنظیم میں اگر کچھ خامیاں رہ گئی تھیں تو وہ دور کر لیتے۔ مسن بن حارثہ نے انہیں بتایا کہ ہرا میں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، تو بھی خالد نے اپنے فیصلے میں نظر ثانی کی نہ سوچی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا، ای خدا کی قسم! خالد نے سالاروں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں ابن ولید، ایک سالار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ رہا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ دوسرے سالار نے کہا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے۔ خالد نے کہا، تم میں سے کوئی بھی نہیں سوچے گا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے۔ نہیں ابن ولید، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ آج تو یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد نے کہا، ہماری اگلی منزل بہت دشوار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون رہتا ہے اور کون دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ اپنے دلوں پر نقش کر لو کہ اپنے فرض سے منہ موڑ کر اللہ کے سامنے جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور تم جانتے ہو وہ ٹھکانہ کیسا ہے۔ روایت جو تم آج قائم کرو گے وہ ایک ورثہ ہوگا جو تم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، اور یہ روایت اسلام کی بقا کا افنا کا باعث بنے گی۔ ہمیں اسلام کی بقا اور سر بلندی کے لیے لڑنا ہے۔ قرآن کا حکم یاد کرو کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ موجود ہے، اور دشمن کو معاف اس وقت کرو جب وہ ہتھیار ڈال کر تمہارے آگے جھک جائے۔ پھر اس سے وہ شرطیں منواؤ کہ اس کا ڈنک مارا جائے اور اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں کے خوف سے کانپتا رہے۔ اپنے سالاروں کے جذبے میں نئی روح پھونک کر خالد نے انہیں بتایا کہ آگے آتش پرستوں کا بڑا مضبوط فوجی اڈہ رہا ہے، جہاں کے حاکم ازدیبا نے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ آتش پرست پہلی لڑائیوں میں بے شمار کشتیاں لائے تھے، وہ اب مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ خالد نے اپنے لشکر کو کشتیوں میں ہرا تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دریائی راستہ آسان تھا اور چھوٹا بھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ریگزاروں میں لڑنے والے دریاؤں کے سینے پر سوار ہوئے۔ کشتیوں میں سوار لشکر کی حفاظت کے لیے خالد نے یہ انتظام کیا کہ دریا کے دونوں کناروں پر 100-150 سواروں کو رکھا جنہیں کشتیوں کے ساتھ ساتھ جانا تھا۔ فتح و نصرت سے سرشار لشکر جذبے اور اسلام کی محبت کے جوش سے دریائے فرات کے سینے پر چلا جا رہا تھا۔ جنگی ترانے کی ایک گونج تھی جو فرات کے پانی پر وجد طاری کر رہی تھی۔ پھر یہ جنگی ترانہ کلمہ طیبہ میں بدل گیا۔ 18,000 مسلمانوں کی آواز، ایک عزم، ایک جذبہ، ایک تھا ان کے دلوں میں، ایک اللہ اور ایک رسول کا عشق تھا۔ دشمن سویا ہوا نہیں تھا۔ ہرا کا حاکم ازدیبا راتوں کو بھی سوتا نہیں تھا۔ ہرا میں یہ خبر نہیں پہنچنے دی گئی تھی کہ شہنشاہ فارس ادشیر مر گیا ہے۔
وہ ابھی تک ہر بات اور ہر حکم میں ادشیر کا نام لیتا تھا۔ اس روز وہ رہ کی شہر پناہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں بے پناہ لشکر جمع کر لیا تھا۔ وہ جس دستے کے سامنے جاتا وہاں چلا چلا کر کہتا، زرتشت کی رحمت ہو تم پر۔ او بزدل تھے جو کازمہ مزار اور الیس میں صحرا کے بدوؤں کے ہاتھوں پٹ گئے تھے۔ ان کے مردہ جسموں کو زرتشت کے شعلے چاٹ رہے ہیں۔ اے یسوع مسیح کے نام لیواؤ، تم ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ یاد کرو اپنی ان بیٹیوں کو جو لونڈیاں بن کر مدینہ پہنچ گئی ہیں۔ یاد کرو ان جوان بیٹوں کو جن کے مردہ جسموں کا گوشت بھیڑیے گیدڑ اور گوشت خور بڑیے کھا گئے ہیں، اور انہیں بھی جو قیدی ہو کر مدینہ والوں کی غلامی میں جا پڑے ہیں۔ مسلمان فتح کے نشے میں بے مسلمان خطر بڑے آ رہے ہیں۔ ان کے لیے ایسا خطرہ بن جاؤ کہ زندہ واپس نہ جا سکے۔ شہنشاہ فارس ادشیر تمہیں خود مبارکباد دینے آئیں گے۔ تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ شہر پناہ اور برجوں کے معائنے کے دوران اس نے دیکھا دور ایک گیوڑ سوار گھوڑے کو انتہائی رفتار پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ دروازہ کھول دو، ازدیبا چلایا، یہ سوار امیونیشیا کی طرف سے آ رہا ہے۔ کئی آوازیں سنائی دیں، دروازہ کھول دو، سوار کو آنے دو۔ ازدیبا بڑی تیزی سے دیوار سے اتر گیا۔ سوار کے پہنچنے تک دروازہ کھول دیا گیا۔ سوار رفتار کم کیے بغیر اندر آ گیا۔ ازدیبا گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو الفاڑ لگائی اور آنے والے سوار کی طرف گیا۔ دونوں گھوڑے پہلو با پہلو راگ گئے۔ کوئی خبر؟ ازدیبا نے پوچھا۔ وہ آ رہے ہیں، سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سارا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ وہ خالد کے لشکر کی پیش قدمی کی خبر دے رہا تھا۔ کشتیوں میں؟ ازدیبا نے پوچھا۔ بند سے کتنی دور ہے؟ بہت دور، سوار نے جواب دیا۔ ابھی بہت دور ہے۔ ازدبا کا بیٹا سالار تھا۔ ازدبا نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ کسی بھی تاریخ میں اس کے بیٹے کا نام نہیں ملتا۔ اسے ازدبا کا بیٹا ہی لکھا گیا ہے۔ آج تیری آزمائش کا وقت ہے میرے بیٹے، ازدبا نے کہا۔ ایک سوار دستہ ساتھ لے اور طوفان سے زیادہ تیز رفتار سے بند تک پہنچ اور فرات کا پانی اس طرح پی لے کہ فرات سوکھ جائے۔ مسلمانوں کا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ دیکھ تو پہلے پہنچتا ہے اے مسلمان۔ اس کا بیٹا ایک سوار دستہ لے کر بہت تیز رفتار سے شہر سے نکل گیا۔ خالد کا لشکر بڑی اچھی رفتار پر آ رہا تھا۔ چونکہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا، اس لیے دریا میں پانی کم تھا، لیکن کشتیوں کے لیے کافی تھا۔ اچانک پانی کم ہونے لگا، پھر پانی ختم ہو گیا اور تمام کشتیاں کیچڑ میں پھنس کے رہ گئیں۔ مدینہ کے مجاہدین پر خوف طاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا خشک ہو جانا خوف والی بات تھی۔ خود خالد پریشان ہو گئے۔ مت گھبراؤ ولید کے بیٹے، کنارے سے مسن بن حارثہ کی للکار سنائی دی، اور مت ڈرو اہل مدینہ، آگے دریا پر ایک بند ہے۔ ہمارے دشمن نے بند پر پانی روک لیا ہے۔ بڑی تیزی سے سوار اپنے گھوڑے کشتیوں سے نکال لائے اور یہ دستہ سر پٹ دوڑتا بند تک پہنچا۔ ازدبا کا بیٹا ابھی اپنے سواروں کے ساتھ وہیں تھا۔ مسلمان سواروں نے ان پر ہلہ بول دیا اور ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں نے بند کھول دیا۔ کشتیوں تک پانی پہنچا تو کشتیاں اٹھنے لگیں۔ ملاحوں نے چپو تھام اور کشتیاں تیرنے لگیں۔ ازدیبا اچھی خبر کے انتظار میں دیوار پر کھڑا بے تاب ہو رہا تھا۔ اس کا ایک سالار اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ بہت بری خبر آئی ہے۔ سالار نے کہا۔ کہاں سے؟ ازدبا نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا میرا بیٹا مدائن سے؟ سالار نے کہا۔ شہنشاہ ادشیر مر گئے ہیں، لیکن یہ خبر خفیہ رکھنی ہے۔ اتنے میں ایک سوار ان کے پاس آیا اور گھوڑے سے اتر کر آداب بجا لایا۔ اگر یہ میرا فرض نہ ہوتا تو میں ایسی خبر زبان پر نہ لاتا۔ سوار نے کہا، میں سن چکا ہوں۔ ازدیبا نے کہا، کسر ادشیر نہیں۔ سوار نے کہا، یہ آپ کا بیٹا بند پر مارا گیا ہے، اس کے تمام سواروں کو مسلمانوں نے کاٹ ڈالا ہے۔ میرا بیٹا؟ ازدیبا کے منہ سے نکلا اور اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ ازدیبا پر مایوسی، غم اور رنج و ملال کے ساتھ دہشت بھی طاری ہو گئی تھی، جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جھکا جھکا سا دیوار پر چل پڑا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔
اس کے دو محافظ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس نے یاس اور ناامیدی کے عالم میں دائیں اور بائیں دیکھا اور رک گیا۔ دو محافظوں کو اپنے پہلوؤں میں دیکھ کر اس کا چہرہ خشمگی ہو گیا۔ میں تمہارے سہارے کے بغیر چل سکتا ہوں، اس نے محافظوں سے کہا۔ میرے برابر آنے کی جرت نہ کرو۔ محافظ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ازدبا نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا اور سیدھا ہو کر چلنے لگا، لیکن اس کے کندھے اپنے آپ ہی سکڑ گئے اور آگے کو جھک گئے، جیسے اس پر ایسا بوجھ پڑا ہو جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ بوجھ تو اس پر آ ہی پڑا تھا، یہ ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ ہرا اس کی ذمہ داری میں تھا، جہاں اس کا بیٹا اس کا دست راست تھا وہ بھی نہ رہا۔ وہ خود اردشیر کا دست راست بنا ہوا تھا، لیکن اردشیر کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اردشیر نے اسے بہت بڑی حیثیت دے رکھی تھی۔ وہ ہرا جیسے شہر اور اس کے مضافاتی علاقے کا حاکم تھا اور بہت حد تک خود مختار حاکم تھا۔ وہ کثر الفاردشر مر گیا تھا جس نے اسے اتنی زیادہ خود مختاری دے رکھی تھی۔ فارس کی شہنشاہی کے تخت پر بیٹھنے والے نئے شہنشاہ سے ازدیبا اتنی مروت اور رتبے کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ مدینہ کے مجاہدین نے صحیح معنوں میں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ مگر کیوں؟ اس کے ایک سالار نے اسے اس وقت کہا جب وہ اپنے شیش محل کے ایک کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ سالار نے اسے کہا، معلوم ہوتا ہے اپنے لڑنے سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے۔ کیا آپ اپنے بیٹے خون مدینہ کے بدوؤں کو بخش دیں گے؟ اس کے مرنے والے بیٹے کی ماں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ مجھے سوچنے دو۔ ازدبا گرجا مگر اس کی گرج کانپ رہی تھی۔ اس نے بے کہا، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہوں؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس کی آواز دب گئی، بوجھل آواز میں بولا، شہنشاہ اردشیر مر گیا ہے۔ کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ شہنشاہ مر گیا ہے؟ ازدیبا کی بیوی نے یوں کہا جیسے وہ سسکیاں لے رہی ہو۔ اردشیر مر گیا ہے؟ اس نے ازدیبا کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے بولی، زرتشت ہمیں اپنی توہین کی سزا دے رہا ہے۔ ہمیں اب اس آگ میں جلنا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ آپ زرتشت کی قربان گاہ پر اپنے لہو کا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، کسی مسلمان کو یہ ہوا زندہ نہ جانے دیں۔ ایک محافظ اندر آیا۔ ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر اس نے ازدبا کو سلام کیا اور بتایا کہ قاصد آیا ہے، بھیج دو۔ ازدیبا کو خاموش دیکھ کر اس کی بیوی نے محافظ سے کہا۔ محافظ کے جاتے ہی ایک سپاہی اندر آیا اور اس نے بھی ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر سلام کیا۔ ازدبا نے اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مدینہ والوں کی کشتیاں بند سے بہت آگے نکل آئی ہے۔ قاصد نے کہا، ان کی رفتار تیز ہے۔ دلشکر کی تعداد کتنی ہوگی؟ ازدیبا نے پوچھا۔ ہم سے آدھی بھی نہیں سالار عالی مقام۔ قاصد نے جواب دیا، یہ میرے اندازے کے مطابق ہے، 1000 پوری نہیں۔ ہم انہیں اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے۔ سالار نے کہا۔ سالار آلہ، حکم دیں۔ ہم فرات میں ان پر تیروں کا مینہ برسا دیں گے۔ اس کی کشتیاں ان کی لاشوں کو واپس لے جائیں گی۔ تیروں کا مینہ برسانے سے پہلے دریا کے کنارے تک پہنچنے کے لیے ایک لڑائی لڑنی پڑے گی۔ قاصد نے کہا۔ ان کے بہت سے گیور سوار دریا کے دونوں کناروں پر کشتیوں کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ ان سواروں کا کماندار مسن بن حارثہ ہے اور زیادہ تر سوار فارس کی شہنشاہی کے مسلمان باشندے ہیں، اور جن کشتیوں میں وہ آ رہے ہیں وہ ہماری فوج کی کشتیاں ہیں۔ یہ ان بزدلوں کی کشتیاں ہیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے۔ ازدیبا نے کہا۔ انہوں نے ایسے دشمن کے لیے راستہ صاف کر دیا جو بہت کمزور تھا۔ مدینہ کے ان عربوں کو ہم نے کبھی پلے نہیں باندھا تھا۔ ہم آج بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں۔ سالار نے کہا۔ سالار آلہ، میں حکم کا منتظر ہوں۔ مجھے بتائیں مسلمانوں کو کہاں روکتا ہے، یا اب قلعے میں بند ہو کر لڑنا چاہتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میں لڑنا ہی نہیں چاہتا، ازدبا نے کہا، تو تم لوگ ہم لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ اپنے ایسی بات کہی ہے۔ سالار نے کہا۔ اس وقت اب شہنشاہ اردشیر اور اپنے بیٹے کی موت پر اتنے زیادہ مغموم ہیں کہ آپ اچھی طرح سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس غم کے باوجود ہمیں سوچنا پڑے گا۔